الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مسجدوں کا احترام بہت ضروری ہے۔ باہر جو احباب کھڑے ہیں درخواست ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، مل کر بیٹھے۔ دین کی بات بہت سی مرتبہ ہم سنتے ہیں، کئی مرتبہ قرآن کریم کی باتیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کی باتیں ہمارے کان میں ٹکراتی ہیں، لیکن زندگی میں عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ دین کی بات کو ہم سنتے تو ہیں لیکن ادب اور طلب سے نہیں سنتے ہیں۔ اگر طلب ہوتی ہے اور دین کی بات سننے پر ہم ادب کا لحاظ رکھتے ہیں تو اللہ کی ذات عالی سے قوی امید ہے، جس رب نے ہمیں سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے وہی رب ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے گا۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا، میرے صحابہ کرام کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس وقت وہ نور کے منبر پر ہوں گے، موتیوں کے منبر پر ہوں گے اور ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے۔ وہ موتیوں کا منبر اور چہرہ ان کا نور کی طرح چمکتا ہوگا، لیکن وہ انبیاء کرام کی جماعت نہیں ہوگی، وہ شہداء کی بھی جماعت نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی، انبیاء کرام کا مقام تو بہت اونچا، شہداء کا مقام تو بہت اونچا، لیکن ان کو عزت کیوں ملی ہوگی؟ موتیوں کے منبر پر ہوں گے، ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے اللہ کی محبت میں جمع ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اللہ کو یاد کرتے ہوں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر وہ بات، ہر وہ کام جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو، جس سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہو، جس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہو، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی محبت میں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کی سعادت ہمیں مل جائے۔ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے، لیکن دین کی باتیں ادب سے سننا، طلب سے سننا، عمل کی نیت سے سننا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد سے بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ جس کو اللہ کو یاد کرنے کی توفیق مل گئی، اللہ کی یاد سے بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے زمین پر یاد کرو گے، میں آسمانوں پر تمہیں یاد کروں گا۔ تم گنہگاروں کے درمیان میں میرا تذکرہ کرو گے، میرا ذکر کرو گے، میں معصوم فرشتوں کے درمیان میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ ابھی بھی بہت سے احباب باہر کھڑے ہوئے ہیں، درخواست یہ ہے کہ اندر تشریف لے آئے۔ حدیث شریف میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے مسجدوں میں شور بہت زیادہ ہونے لگے گا۔ آدمی کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں اور مجھے کتنا اللہ کے گھر کا ادب رکھنا چاہیے، کتنا اللہ کے گھر کا احترام میرے دل میں ہونا چاہیے، احساس ختم ہو گیا ہوگا۔ چونکہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آوے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آوے اور وہ ڈھنگ سے نہ بیٹھے اور زور سے چلانے والا کام، آپس کی باتوں میں مشغول ہو، تو بولو ہم اس کا برا اثر لیتے کہ نہیں لیتے کہ یار مہمان کے اندر کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، ان کو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کسی کے گھر پر جاوے تو کیسے رہنا چاہیے، وہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو بادشاہوں کا بادشاہ،
جب اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہو اور ہم اللہ کے گھر کا ادب و احترام کو لازم نہ رکھے، اپنے دل میں اللہ کے گھر کا ادب و احترام دل میں نہ رکھے، تو میرے بھائیوں پھر ہم سے زیادہ محروم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہت سے احباب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، آواز بار تو ضرور پہنچے گی، لیکن مجلس میں بیٹھ کر جو سننے پر فائدہ ہوتا ہے وہ باہر دور دور تک بیٹھنے پر فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے احباب ابھی بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں، درخواست یہ ہے کہ اندر تشریف لے آئے۔ کئی مرتبہ کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہے، ہم زندگی بھر باتیں دین کی سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ مخصوص گھڑیاں اللہ پاک نے ایسی رکھی ہوتی ہے، ان مخصوص گھڑیوں کی ہم قدر کرتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ پاک نے کوئی بات ہمارے دل پر ایسی لگا دی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں عمل کی توفیق دے دی، تو آج کی مجلس سے بڑھ کر کوئی مجلس ہو نہیں سکتی ہے۔ اصل سننا اور سنانا تو عمل کی وجہ سے ہے کہ ہم سننے کیوں آئے ہیں، سنانا کیوں ہوتا ہے کہ زندگی میں عمل آ جائے۔ تو عمل کب آئے گا؟ آدمی طلب سے سنے گا، ادب سے سنے گا، دھیان سے سنے گا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں خوشخبری بھی سناتے ہیں، فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی کا عمل نہیں بلکہ پیدا کرنے والا اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ پھر میں ان کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیتا ہوں، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ ہمارے درمیان میں حضرت قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے لیے سننا بھی آسان فرمائے اور عمل کرنا بھی آسان فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، استغفر اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو، دین کی باتیں سنانا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اور دین کی بات سننا
یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو علاج کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے، اور جو ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے، تب جا کے علاج جو ہے وہ کارگر ہوتا ہے اور مفید ہوتا ہے۔ علاج کرنے والا اٹکل پنچو علاج کرے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ علاج کرانے والا علاج کی ترتیب کے مطابق اپنے آپ کو نہیں چلائے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ دین کی باتوں میں بھی یہی ہے، کہنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجمع کو جن باتوں کی ضرورت ہے ان باتوں کو آسان طریقے سے مجمع کی سمجھ کے مطابق مجمع کے سامنے بیان کیا جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات کرو ان کی سمجھ کے مطابق۔ یہ کہنے والے کی ذمہ داری ہے، اور سننے والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ سننے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر سننے والا یہ سمجھے کہ یہ باتیں میرے لیے ہیں۔ بعض دفعہ کہنے والے کی زبان سے اللہ تعالیٰ اسی باتیں کہلواتا ہے تو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ آج وہ آدمی ہوتا تو اس کا بڑا فائدہ ہو جاتا، آج وہ آدمی ہوتا، یہ بات تو اس کے لیے ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر سننے والا یہ سمجھے کہ ہر بات میرے لیے ہے تو کچھ لے کر جائے گا، ورنہ نظر دوسروں پر ہوتی ہے کہ بات بہت اچھی ہوئی لیکن وہ آدمی ہے کہ نہیں، گیا۔ یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ دین کی بات کہنے پر بھی سوال ہوگا، کس نیت سے کہی تھی؟ دین کی بات سننے پر بھی سوال ہوگا، کس نیت سے سنی تھی؟ بعض دفعہ آدمی دین کی بات اس نیت سے سنتا ہے کہ کوئی عجیب بات، کوئی اچھی بات آوے تو دوسروں کو ہم سنانے والے بنائیں گے، کام آ جائے گی۔ مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ایک مرتبہ حضرت کے یہاں گئے تو ہمارے اکابرین کے یہاں ہر ایک کے پاس چھوٹا موٹا کتب خانہ ہوتا تھا، کتابیں۔ تو ان کے داماد نے ایک کتاب اٹھائی اور دیکھنے لگے، دیکھتے دیکھتے کہنے لگے واہ 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 واہ۔ تو حضرت نے پوچھا بھئی کیا ہے؟ حضرت عجیب بات ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ عجیب بات جو تم نے پڑھی اور اس پر واہ واہ کہا تو عمل کے لیے کہ دوسروں کو سنانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے میرے دل کا چور پکڑ لیا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، کہنے والے سے بات کہلوا کر بھی گمراہ کرتا ہے اور سننے والوں سے بات سنوا کر بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس کا کام تو یہی ہے۔ اسی لیے ہر بیان سے پہلے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے میں نے پڑھا،
وہ خطبہ کوئی رواجی چیز نہیں ہے، بغیر خطبے کے بھی بیان ہو سکتا ہے، لیکن یہ خطبہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ خطبے میں ایک دعوت ہے، کیا دعوت ہے؟ خطبے میں پہلی بات ہے الحمدللہ، اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ کہ کہنے والے کو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی اللہ نے توفیق دی، اور سننے والے کو اللہ کا پیغام سننے کا خدا نے موقع دیا۔ الحمدللہ کہو، یہ پہلی چیز ہے۔ یعنی ہر نعمت پر، چاہے روحانی ہو یا جسمانی ہو، ایمان والا اللہ کی تعریف کرے گا۔ یہ سبق دیا ہے ہر نعمت پر، لیکن ایمان والے کی اصل نظر دینی، اسلامی، ایمانی نعمت پر رہتی ہے، اس کی اہمیت اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ یہی چیزیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کے رحمت کو کھینچ کر لانے والی چیزیں۔ الحمدللہ۔ پھر نحمدہ، اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو بھی نعمت ہو، کھانے کی، پینے کی، تندرستی کی، مال و دولت کی، عزت آبرو کی، یہ سبق دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد نحمدہ ونستعینہ، اس میں یہ سبق دیا ہے کہ نعمت تو ہم نے دی ہے تم کو، آنکھوں کی بھی دی ہے، زبان کی بھی دی ہے، کانوں کی بھی دی ہے، ہاتھ پیر، دل و دماغ، مکان، جائیداد، دھندا، کاروبار، عہدہ، ڈگری، یہ دی ہے، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر تم اس نعمت کو صحیح استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ نحمدہ ونستعینہ، اللہ سے ہم مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ ہوگا ہی نہیں، قدم قدم پر اللہ کی مدد، ہر لمحے ہر لحظہ اللہ کی مدد۔ آگے کہا گیا ہے کہ نعمت ہم نے دی ہے، بشری تقاضے کی بنا پر، نفس و شیطان کے دباؤ کی وجہ سے، گندے ماحول سے اصل لے کر 19-20 ہوگا، اس لیے ہمیشہ نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو، اور اس نعمت کا حق ادا نہیں ہوا اس پر معافی بھی مانگو۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، ہماری نظر اس پر نہیں ہے۔ اللہ کی تعریف اسی نے دی ہے۔ کیا مطلب اللہ کی تعریف کا؟ کہ میں اپنی پوری زندگی اور اپنی پوری زمین و جائیداد اور اپنی پوری صلاحیت لگا دیتا، لیکن یہ نعمت میں اپنی ذات سے حاصل نہیں کر سکتا تھا، مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے یہ نعمت دی ہے۔ دل، پھر اس نعمت پر شکر گزاری ہوگی، اس نعمت کی ناشکری نہیں ہوگی۔ ناشکری یعنی اس نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نعمت دینے والا ناراض ہو جائے، یہ ناشکری ہے۔
حمد کا مطلب یہی ہے کہ دل سے یہ بات نکلے کہ میرے بس کی نہیں ہے. جیسے کپڑا پہنو تو کپڑا پہننے کے وقت کیا دعائیں پہنتے وقت؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا اور مجھے کپڑا دیا من غیر حول منی ولا قوہ. میری طاقت کا، میری قوت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ تو دھوکہ ہے کہ میں فلاں دکان سے اور فلاں کپڑیے کے پاس سے اتنے روپے میٹر کا ایک کپڑا لایا، درزی نے سیا اور میں نے پہنا. یہ نہیں ہے. لیکن یہ کپڑا جو دکان میں آیا اس سے پہلے کہاں تھا؟ کہ میل میں تھا. پھر میل میں آیا تو کون سی شکل میں تھا؟ کہ روئی کی شکل میں تھا. پھر روئی پر محنت کی گئی تو دورے بنے ہیں. پھر ان دوروں کو تانا بانا ملا کر کپڑا بنا گیا ہے. پھر کپڑا کو صاف کرنے کے لیے، اس کی فنیشنگ کے لیے اور میل میں گیا ہے. تب جا کے یہ کپڑا میل سے دکان میں آیا اور دکان سے تیرے بدن پر آیا. اگر اللہ یوں کہہ دیتا ہر ایک کپڑا پہننے والا جو کپڑا پہننا چاہتا ہے وہ کپاس کی کھیتی کرے اور اس کپاس کو صاف کرنے کے لیے کارخانہ بناوے اور پھر کپاس میں سے دورے بورے بنانے کے لیے پھر اس کی کوئی فیکٹری قائم کرے، زندگی بھر کپڑا پہن سکتا تھا؟ اگر یہ چیز ہے تو ایمان والا اپنے بدن پر کبھی ایسا کپڑا نہیں پہنے گا جس کپڑے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. لیکن نظر اس پر نہیں ہے. جو رنگ دیکھا اپنا لیا، جو کپڑا دیکھا اپنا لیا. کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ نہیں ہے. نعمت دینے والے کو آدمی بھول جاتا ہے. اس لیے اللہ کی تعریف بھی ہو، اللہ سے مدد بھی طلب کرے کہ اللہ میں نعمت یہ اس طرح استعمال کروں کہ تو ناراض نہ ہو جائے. اور بشر ہے، انسان ہے، نفس و شیطان کے بیچ میں ہیں، گندے ماحول میں ہیں. 19-20 ہوگا. وَنَسْتَغْفِرُ، معافی مانگو. اس کے بعد کہا گیا وَنُؤْمِنُ بِهِ. یہ سارا جو ہوگا وہ یقین کے بغیر نہیں ہوگا. یقین کے بغیر نہیں ہوگا. نہ یقین کے بغیر استغفار ہوگا، نہ یقین کے بغیر اللہ کی مدد طلب کی جائے گی، نہ یقین کے بغیر اللہ کی حمد بیان کی جائے گی، نہ یقین کے بغیر آدمی نعمت کو نعمت سمجھے گا، استعمال کرتا رہے گا اور خدا کی نافرمانی کے بازار گرم کرتا رہے گا. وَنُؤْمِنُ بِهِ. پھر دنیا دار الاسباب ہے. دنیا دار الاسباب ہے. ایمان والا سبب میں لگے گا. پیٹ بھرنے کے لیے کھانا، پیاس بجھانے کے لیے پانی، بیماری دور کرنے کے لیے دوا دارو، سردی گرمی سے بچنے کے لیے گرم اور باریک کپڑے. یہ سب سبب اختیار کرنے کے بعد نظر اور بھروسہ کس پر؟ یہ ہے. پوری دعوت دی گئی ہے اس میں. کبھی ہم نے غور نہیں کیا خطبے پر. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. یا اللہ ہم تیرے ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے دکان ہو اور بھوکے مر جائیں، کپڑے ہو اور ننگے ہی مر جائیں. ہوتا ہے ایسا. ایک آدمی کا انتقال ہوا سفر میں. وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ بیچارہ مسافر ہے، مسلمان ہے. مسجد میں اعلان ہوا بھائی مسافر کے لیے کفن دفن کی ضرورت ہے، پیسوں کی. چندہ کیا، چندے سے کفن بھی آیا، چندے سے قبر بھی تیار ہو گئی. جب کفن ودھی ہو گئی تو 2 دن کے بعد ان کے بچے وہاں پہنچے تو کہا کہ وہ ہمارے ابا تھے. تو تمہارے ابا کیا کرتے تھے؟ کہ یہ تو کروڑ پتی تھے.
بڑی جائیدادوں کے مالک تھے، لیکن اس کروڑ پتی ہونے میں ان کی مقدر کا کفن نہیں تھا. گیا تو چندے کا کفن پہن کر گیا. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اللہ ہی پر بھروسہ، اور اللہ اتنی تسلی دیتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. اب توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کے معنی سبب کو چھوڑ دینا نہ. اب ایک آدمی کا بہت بڑا کاروبار ہے، رات ہو گئی تو کاروبار کو تالا لگاتا ہے کہ کھلنا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ ارے بولنا. گھر سے کہیں جانا ہے، گھر سے تو اللہ کے بھروسے پر گھر کھلا، بولو نا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں چھوڑا؟ کہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا جنگل میں. آپ نے فرمایا اعقلھا، پہلے اونٹ کا پاؤں باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر. لیکن یہ رسی پر بھروسہ مت کرنا کہ میں نے اونٹ کے پاؤں پر رسی باندھ دی ہے، یہ رسی میرے اونٹ کو بچا لے گی، نہ. بھروسہ کس پر کر؟ زور سے بولو، اترے اندر. گھر پر تالا لگا سبب کے درجے میں، لیکن بھروسہ اللہ پر کر. یہ تالا میرے گھر کو چور کی چوری سے نہیں بچا سکتا، بچائے گا کون؟ یہ سیکھنا ہے، دعوت و تبلیغ میں یہ سیکھنا ہے. اگر کسی نے یہ سیکھ لیا پھر چلے میں جانے میں سوچے گا، 4 مہینے جانے میں سوچے گا، مقامی کام کے بارے میں سوچے گا نہ. بھائی میرے بس میں سبب اختیار کرنا، باقی بھروسہ کس پر؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدا. پہلے کہا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ساتھی اللہ کے راستے میں گئے، تم بھی جاؤ گے؟ عورت امید سے تھی بچے کی، تو اس نے کہا یا اللہ میں جا رہا ہوں، میری عورت کے پیٹ میں جو امانت ہے اس کی تو حفاظت کرنا. گئے، جب واپس آئے تو آنے سے پہلے بیوی کا انتقال ہو گیا. بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، انتقال ہو گیا. عورت بڑی نیک، آئے تو لوگوں نے تسلی دی، ٹھیک ہے چلو قبر تو بتاؤ. قبر کو دور سے دیکھا تو قبر پر آگ جل رہی تھی. ارے اللہ، یہ تو بہت نیک خاتون تھی، اس کی قبر میں آگ کے شعلے. قریب گئے تو اس آگ کے بیچ میں ایک بچہ تھا جو کھیل رہا تھا. قبر میں پیدا ہوا تھا، وہ آگ کے بیچ میں کھیل رہا تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب بچہ لایا گیا
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بچہ تو کوے سے زیادہ کالا ہے. تو لانے والوں نے کہا کوے سے زیادہ کالا تو ہے لیکن اس کا قصہ بڑا نرالا ہے. یہ قبر میں پیدا ہوا ہے. جب آپ پہنچے غیب سے آواز آئی اپنی امانت کو ہمارے حوالے کی تھی، لے لے امانت تیری. اگر تو اپنی بیوی کو بھی ہمارے حوالے کرتا تو ہم بیوی کی بھی حفاظت کرتے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اچھا، اللہ سمجھا دے. اللہ سمجھا دیں. اور دین سمجھ کا نام ہے، دین سمجھ کا نام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ دیتا ہے. چھوٹا بچہ 500 کی نوٹ لیتا ہے، کھیلتا رہا، جی بھر گیا تو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ بغیر سمجھ کے لی تھی اور بغیر سمجھ کے چھوڑ دی. 500 کا نوٹ اس نے سمجھ کے لیا تھا، بغیر سمجھ کے لیا، بغیر سمجھ کے چھوڑ دیا. آج کل یہی ہو رہا ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے. اس لیے قومی رسم آوے، قبیلے کی رسم آوے یا کسی اور کی رسم آوے اور کسی اور جگہ شریعت کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہو، دین کی سمجھ والی عورت اور دین کی سمجھ والا جوان اور دین کی سمجھ والا مرد کبھی اس جگہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. اس لیے کہ اس نے دین سمجھ کر لیا ہے. کیا سمجھ کر لیا ہے؟ کہ میری دنیا اور آخرت کی ضرورتیں میرا اللہ اس دین کے ذریعے سے پوری کرے گا، اور میری دنیا اور آخرت کی کامیابی میرے اللہ نے اس دین میں رکھی ہے. تو رسموں کی وجہ سے، رواجوں کی وجہ سے، میلے ٹھیلوں کی وجہ سے کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی جوان اپنا دین چھوڑے گا؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں ڈگ ڈگی بچے وہاں بھاگو. جو جس طرح بلائے وہاں چلے جاؤ. جی، یہ ایمان والا اور ایمان والی خاتون، اس کا ان عروس سے کیا تعلق ہے مجھے بتاؤ. جہاں کھانے کی دعوت ملی، ارے قرآن یہ کہتا ہے منت اللہ کی مانی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی منت مانی گئی ہو وہ کھانا جائز نہیں ہے. بل لقمہ ملا بھاگا. جی، دین سمجھو، دین سمجھو اور اپنی مستورات کو دین سمجھاؤ. جب قرآن میں یہ آیت اتری وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، او پیارے نبی کی ازواج مطہرات اپنے گھروں میں گڑ جاؤ، بیٹھ جاؤ نہیں، گڑ جاؤ. جیسے کھونٹا زمین میں گاڑا جاتا ہے ایسے گڑ جاؤ. بہت سی ازواج مطہرات نے اس کے بعد نفلی حج نہیں کیا، حج کے لیے بھی باہر سے نہیں نکلی. اور ہماری عورتیں کس کس کے لیے نکل رہی ہے؟ میری اور آپ کی. 100 سال ہو گئے دعوت کے کام کے، ابھی دین سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ گھروں کی تعلیم ہی نہیں ہے. گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے ماں بہن کا دینی ذہن ہی نہیں بنایا گیا ہے. اسی لیے گھر گھر دشمنی کی عورتیں آ کے ہماری عورتوں کے ہاتھ میں سود کا ٹکڑا پکڑا دیتی ہے. اتنے جمع کر لو، ہر مہینے میں اتنا آئے گا. کس کو دین سمجھائے ہم نے؟ تو بتاؤ مجھے. اور پھر دعوت کی محنت سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دین کی سمجھ ابھی نصیب نہیں ہوئی.
موقع آیا پکڑ لیا، موقع آیا چھوڑ دیا، یہ نہیں ہے۔ ایمان والا گھر میں بیماری آئے گی، سبب کے درجے میں دوا دارو کرائے گا شریعت کی حد میں، پھر اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ لیکن اگر بیماری نہیں جاتی ہے تو ادھر ادھر کسی جگہ جائے گی نہیں، ادھر ادھر کی منتیں نہیں مانے گی وہ عورت، ادھر ادھر جا کر اپنا ہاتھ نہیں جوڑے گی، کسی کی چوکھٹ پر جا کر اپنا سر نہیں پھوڑے گی۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے یقین۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ، یقین اور ایمان کے بغیر نہ اللہ سے مدد چاہے گا، نہ اللہ کے سامنے روئے گا، نہ اللہ کی نعمت کی قدر کرے گا۔ زندگی گزرتی جائے گی چند اعمال پر۔ اس محنت میں لگو، اس محنت میں لگو، اپنی مستورات کو لے کے اللہ کے راستے میں نکلو، ایمانی ماحول میں ان کو رکھو اور گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرو، ورنہ شادیوں میں اور موت میت کے رسومات میں ہماری نہیں چلے گی، اسی کی چلے گی، اور چل رہی ہے، ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ سبب کے درجے میں سبب اختیار، باقی بھروسہ اللہ پر۔ اور اللہ نے کیا تسلی دی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ غور تو کرو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم میرا کلمہ پڑھتے ہو، میرے نام کی منت مانتے ہو، میرے سامنے سجدہ کرتے ہو، میں تم کو کسی اور غیر کے حوالے کروں گا؟ نہیں۔ ہاں اگر تم خود اپنی قسمت پھوڑ چکے ہو تو جاؤ جہاں جانا ہو، ضرورتیں میں پوری کروں گا اور تمہارے دل میں یقین میرے غیر کا آئے گا۔ ہاں، میرے دین کو ذریعہ بنا کر، پیارے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقوں کو ذریعہ بنا کر اور اسلام اور شریعت کو ذریعہ بنا کر تم مجھ سے لینا چاہو گے تو میں اس کے ذریعے سے دوں گا، اور اگر اس کے علاوہ لینا چاہو گے میں تم کو اس کے حوالے کر دوں گا۔ جاؤ، ضرورت تو پوری ہو جائے گی لیکن تمہاری ایمان و یقین کا دیوالہ نکل جائے گا۔ ایک مرتبہ ہم کاٹھیاواڑ جا رہے تھے اجتماع میں، کوڈی نار، تو راستے میں جوناگڑھ میں ٹھہر گئے، تو وہاں مفتی عبداللہ صاحب ہیں مانگرول میں، وہ بھی ساتھ میں آنے والے تھے، تو ٹھہرے تو بات بات میں بات نکلی کہ قاری صاحب یہاں ایک مزار ہے، اور لوگ آتے ہیں اور چڑھاوا چڑھاتے ہیں، منت مانتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کون سے بزرگ سوئے ہیں؟ کیا بزرگ نہیں ہے؟ کون ہے؟ کہ یہاں کا راجا تھا، راجا، اور راجا کی کیا ہوتی ہے؟ ارے راجا کی کیا ہوتی ہے؟ تمہاری ہے رانی؟ نہیں ہے؟ بولا وڈا آشرم اس ہو کے شو؟ وہ رانی کو کتا بہت پسند تھا، روزانہ شام کو چہل قدمی کے لیے جاتی تھی کتا ساتھ میں لے کر۔ ایک دفعہ گئی وہ کتا مر گیا تو بہت صدمہ، تو بادشاہ نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کتے کی ایک قبر بنائی، آرس پتھر کی، ماربل کی، شاندار، تاکہ وہ روز آوے اور زیارت کرے، تاکہ تسلی ہو جائے۔ آ گیا اللہ کے ولیوں نے کسی جگہ جا کر اپنی جاگیریں نہیں جمائی ہے، بعد والوں نے ان کے نام سے اپنی جاگیریں جمائی ہے۔ اللہ والوں کی کوئی جاگیر نہیں ہوتی، اللہ والوں کی جاگیر دین کی جاگیر ہوتی ہے۔ ایک آ گیا، چڑھا دی چادر، جلا دی اگربتی، اب لوگ آ رہے ہیں، ڈگ ڈگی بجائی،
جیسے ڈگڈگی بجی عروس میں بھاگی عورتیں، منت کا بکرا کھانے کے لیے بھاگی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. توبہ کرو توبہ. اب لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، مرادیں پوری ہو رہی ہے تو مفتی صاحب نے کہا قاری صاحب اس میں بزرگ نہیں ہے، کتا سویا ہے. اور لوگ آتے ہیں تو اللہ کہتا ہے جا کتے کے راستے سے لینا ہے تو لے لیں، جا تجھے مجھ سے لینا نہیں آتا نا، جا وہاں سے لے لے. یہ حال ہے، یہ حال ہے. سبب نہیں چھوڑیں گے، لیکن سبب کی ایک حد ہے. شریعت کے کنڈالے میں، شریعت کے دائرے میں، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. اسی لیے کہتے ایمان بناؤ. شریعت کا سبب اختیار کیا اور بیماری نہیں گئی، نہ جاوے 7 بار نہ جاوے، میں تو شریعت کی حد سے باہر نہیں نکلوں گا. جیسے کسی کا چھوٹا بچہ بیمار ہوا تو کوئی آیا، بھئی بچہ دبلا پتلا کیا کروں، بہت علاج کروایا، کہ ایک کام کرو گے کہ ہاں تمہارے آنگن میں چند بکریاں ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بچہ ذبح کرو بکری کا اور اس کا سوپ بنا کر اس بچے کو پلاؤ. اس نے کہا 1 نہیں 10، بچہ بچہ ہے. یہ سمجھداری کی بات ہے نا. ارے بولو نا، دعا پڑھا دوں. سمجھداری کی بات ہے. اس کے مقابلے میں کسی کا بکری کا بچہ بیمار ہوا تو جانوروں کے بھی بھید ہوتے ہیں. کیا ہوا کہ بکری کا بچہ کھاتا بھی نہیں، کچھ چرتا بھی نہیں. ایک کام کرو گے کہ ہاں کہ یہ تمہارا چھوٹا بچہ ہے، اس کو ذبح کرو اور اس کا سوپ بنا کر بکری کے بچے کو پلاؤ. نادان، ارے کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے سینکڑوں بکری کے بچے مرے تو مرے، لیکن اس کے لیے میں اپنے لختے جگر کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں اس کو ذبح کر کے پلاؤں؟ نہیں ہو سکتا. دنیا رہے نہ رہے، 7 بات نہ رہے، لیکن اس مردود دنیا کے لیے میں دین کو ذبح کروں اور میں شریعت کو ذبح کروں اور شریعت کے خلاف لقمے کھاؤں اور شریعت کے خلاف کاروبار کروں اور شریعت کے خلاف لباس پہنوں اور شریعت کے خلاف شادیاں رچاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا. دعوت کی محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے، ابھی وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوئی. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، تعریف بھی، اللہ سے مدد بھی، اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بھی. لیکن آگے کہا ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. 2 دشمن ہیں، اچھوں کو ریوڑی کے پھیر میں ڈال چکے ہیں، اچھوں کے ایمان کو چھین چکے ہیں. ڈرتے رہنا. ایک باہر کا دشمن ہے اور ایک اندر کا دشمن ہے. جیسے کوئی آدمی کسی لمبے سفر کے لیے جا رہا ہے تو رشتہ دار چھوڑنے جاتے ہیں ریل پر، اور ہر چھوڑنے والا کچھ نمکین لاتا ہے، کچھ 9 کھٹائی لاتا ہے، کچھ لڈو لاتا ہے، کچھ محصول لاتا ہے. بھائی لمبا سفر ہے، ذرا ناشتہ کریو، ہے نا، لانا چاہیے جانے. اب یہ سارے کھڑے تھے تو ایک آدمی نے کہا بھائی سب جمع ہوئے ہو کہ ہمارا پتر سفر کروانا ہے، یہ جانے والے ہیں لمبے سفر میں. اچھا تو تم نے کچھ سنا ہے؟ کہ نہ، اسی گاڑی میں وہ 2 مشہور جو ڈاکو ہیں نا وہ بھی سفر کرنے والے ہیں. اچھا ہاں. تھوڑا
دل کے دھبکارے بڑھیں گے اور پتہ نہیں کون سے ڈبے میں ہوں گے، کون سے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ابھی گاڑی اٹھی نہیں تھی اور ایک آیا، بھائی کون سے ڈبے میں آپ کی سیٹ ہیں؟ کہ S7 میں۔ اچھا، کیوں پوچھتے ہو؟ کہ وہ 2 ڈاکو اسی بوگی میں ہیں۔ دھبکارے بڑھیں گے نا؟ تمہارے بڑھے گے نہیں بڑھے؟ دھبکارے بڑھیں گے ہیں؟ ہاں، بس سیٹی بجی، جنڈی دکھائی، گاڑی چلنے والی تھی، ایک تیسرا آیا، بھائی اسی بوگی میں ہو؟ کہ ہاں۔ کون سی سیٹ ہے؟ سیٹ میری سیٹ بیچ میں ہے۔ کہا اچھا، وہ 2 ڈاکوں میں سے ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے۔ کھاؤ لڈو کیسے کھاتے ہو، کھاؤ فرسان کیسے کھاتے ہو، کرو ناشتے کیسے کرتے ہو؟ جان بچی لاکھوں پائے، جان بچی لاکھوں پائے، نیند بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، 1 منٹ کے لیے سامان چھوڑ کر استنجا کے لیے بھی نہیں، سویا نہیں کہ گیا نہیں، کھانے میں لگا نہیں کہ لوٹا نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایمان، یقین، اللہ کی ذات پر ایمان کرنے دھرنے والی صرف ایک ذات ہے جو نفع بھی اس کے ہاتھ میں اور نقصان بھی اس کے ہاتھ میں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے تو کیا کہنے لگے؟ او حجر اسود، تو پتھر ہے پتھر۔ کیا ہے؟ پتھر ہے پتھر، تو نفع بھی نہیں پہنچاتا اور تو نقصان بھی نہیں پہنچا تھا۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اگر تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ دکان تو دکان ہے دکان، وہ نوکری تو نوکری ہے نوکری، وہ ڈگری تو ڈگری ہے ڈگری، وہ جائیداد تو جائیداد ہے جائیداد۔ نہ نفع نہ نقصان تیرے ہاتھ میں۔ میرا اللہ اگر ان سبب میں لگنے سے منع کر دیتا میں کبھی تجھے اختیار نہ کرتا، لیکن میرے اللہ نے کہا ہے سبب اختیار کرو لیکن بھروسہ میری ذات پر کرو۔ اتنی مزیدار زندگی ہے ایمان و امان والی، اگر ایمان والا اس پر آ جائے جھونپڑے میں مزے کرے گا، چٹنی روٹی میں مزے کرے گا، نوکری میں مزے کرے گا، پھیری میں مزے کرے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہے، یاد رکھنا، بنگلوں میں رہتے ہوئے، کروڑوں میں کھیلتے ہوئے، بڑی بڑی بجنس کے مالک ہونے کے باوجود خدا پاک کی قسم خدا چین سے روٹی نہیں کھانے دے گا۔ ہاں، میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے دین سے منہ موڑے گا، جو میرے دین کو پیٹھ دکھائے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ ہاں، اچھا خاصا کرتا پاجامہ تھا، چڈی اور بسٹ ہو گیا، یہ تنگ۔ اچھا خاصا بنگلہ تھا، 10 بائی 10 کا کمرہ ہو گیا، یہ تنگ؟ نہ، یہاں تنگی، یہاں تنگی، چین نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، راحت نہیں، نیند نہیں، گولیاں کھاؤ پڑے رہو، گولیاں کھاؤ پڑے رہو۔ اور پھر کوئی یوں کہے کہ آج تو کوئی ٹینشن میں ہے صاحب، آپ صاحب ٹینشن نہیں، کئی کا ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرابلم ہے؟ نہ، پھر یہ کیا ہے؟ ارے وہ تو جو سورج اگتا ہے وہ ڈوبتا بھی ہے۔ ہوشیارپور کا ہوشیار، جو سورج اگتا ہے وہ ڈوبتا بھی ہے، ارے وہ تو ہوتا رہتا ہے، ایسے ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت کا کوئی پتا گرتا نہیں مگر اللہ اس کو جانتا ہے، اور تیرا ایسے ہی ہو گیا۔
کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ تھوڑا موڈ گڈ نہیں ہے. کیا کہا؟ موڈ گڈ نہیں ہے؟ کیسی شیشی ہو تو؟ موڈ گڈ نہیں ہے؟ تو گڈ نہیں ہے، تو گڈ بن. تعویلیں کرتا ہے، باتیں بناتا ہے. نہ اصل میں یوں ہے. ہاں نہیں، پریشانی نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے. لمبی لمبی کاریں ہیں، لمبے چوڑے بنگلے ہیں، لمبے چوڑی آوک ہیں، اور روزانہ 10 قسم کے کپڑے بدلتا ہوں. یہ تو کچھ ہوتا ہے مول صاحب. اصل میں یوں ہے، اصل میں یوں ہے. کیا یوں ہے؟ انگریزی کا یوں دیکھا ہے؟ اس کے پیر ادھر ہوتے ہیں. ہاں، یوں مت کر، سیدھا سیدھا مسلمان بن کے زندگی گزار، ٹوٹھی ادھر ہو جائیں گے. یوں ہیں. یہ تیری غلط زندگی کی نحوست ہے. جو تو بے قرار ہے، غلط زندگی چھوڑ. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من اراد العزہ، من اراد الغنى بلا مال، جو مال کے بغیر مالدار بننا چاہے. شیخ چلی کی طرح. شیخ چلی، ہاں، گھی کا گھڑا لے کے جا رہے تھے شیخ چلی. اب وہ سر پر آیا تو بھی پلان بیچوں گا، پیسے آئیں گے، مرغیاں لاؤں گا، پھر مرغیوں کے نیچے انڈے رکھوں گا، اور انڈے سے پھر اور مرغیاں، پھر مرغی فارم بڑھ جائے گا تو بکریاں لاؤں گا، پھر بکریاں فارم، پھر نگر سیٹھ بن جاؤں گا، اور پھر شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اور پھر لڑکے آئیں گے. ابا پیسے، تو میں کہوں گا کہاں پیسے؟ یوں سر ہلایا تو گھی کا گڑا نیچے گیا، بکرا فارم بھی گیا، مرغا فارم بھی گیا، سب گیا. ہاں، شیخ چلی کا پلاؤ مت پکاؤ. تمہارے ذمے جو ہے وہ کرو، اللہ کے ذمے جو ہے وہ اللہ کرے گا. اللہ کے ذمے جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں. مجھے عزت مل جائے، مجھے کامیابی مل جائے، مجھے چین مل جائے، مجھے سکون مل جائے، میرے کاروبار میں برکت، وہ اللہ کے ذمے ہے، تیرے ذمے نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے. ان کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت بولو میری دکان پر آ جاؤ. کیوں؟ آپ کے پیر مبارک، آپ کے پیر مبارک ہے نا. تو میرے پیر مبارک سے کیا ہوگا؟ حضرت ہم غریبوں کے کاروبار میں برکت ہوگی. لوگوں کی عادت ہے. جیسے پہلے زمانے میں لوگ جماعتوں کو گھر کھلانے کے لیے لے جاتے تھے، گھر کھلانے کے لیے تاکہ برکت ہو. پھر اخیر میں کہتے ہیں امیر صاحب دعا کرو. امیر صاحب دعا کرتے تھے. تو ایک آدمی جماعت کو گھر لے گیا، کھلایا پلایا، کہ امیر صاحب دعا کر دو. کہ دعا کروں؟ کہ ہاں. آمین کہنا زور سے، کہ ہاں. امیر صاحب نے کہا، یا اللہ، جس نے ہم کو کھلایا یا جس نے ہمارا کھایا، تو اس کو چین سے گھر میں بیٹھنے مت دے. ہے؟ کہو آمین. اللہ کریے دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے. تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت نے فرمایا، دیکھ میں نہیں، پوری دنیا کے بزرگوں کو لے جا اور سب کے قدم تیرے کاروبار پر پڑے، اور لیکن تیرا کاروبار حرام کا ہے، ایک قطرہ برکت کا نہیں آئے گا. کسی کو مت بولا، شادی میں کسی کو مت بولا، دکان کے اڈگھاٹن میں کسی کو مت بولا، نئے مکان میں رہنے جانے میں کسی کو مت بولا. اللہ کے دین کو داخل کر، خدا برکتوں کے دروازے کھول دے گا.
اب اس کو سمجھا رہے ہیں، نہیں مثلا یوں ہیں یوں ہیں، یوں مت کر، تعویلیں کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بیڈ روم میں تھا اور عورت کچن میں تھی، اور کچن میں چکن کی بریانی بنا رہی تھی۔ کائے کی منہ میں پانی آیا؟ کس کے؟ چکن کی بریانی۔ اچانک وہ بریانی پکاتے پکاتے دھڑم سے آواز ہوئی بیڈ روم میں، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ تو کیوں ڈرتی ہے؟ وہ تو میرا کرتا پاجامہ گرا۔ تو کرتا پاجامہ گرا، اس میں اتنی آواز کہ میں اس کے اندر تھا، یوں کہنا کہ میں پسرانا۔ تعویلیں کرتا ہے تو، یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں، موڈ گڈ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو جو سورج اگتا ہے وہ ڈوبتا بھی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے تیرے دل پر۔ کرتا پاجامہ گرا، تعویلیں کرتے ہو۔ خدا نہیں جانتا تمہاری رات کی حرکتوں کو، خدا نہیں جانتا تمہاری زناکاری اور بدکاری کو، خدا نہیں جانتا تمہارے غلط موبائل کے استعمال کرنے کو، خدا نہیں جانتا بائک لانا ہو تو سود، رکشہ لانا ہو تو سود، پلاٹ خریدنا ہو تو سود، لڑکی کی شادی ہو تو سود، خدا نہیں جانتا؟ اس لیے جیسے اس کو پتا چلا کہ بیچ کی سیٹ میں بندہ لال اور اوپر نیچے وہ ٹھگو لال، چین سے سوئے گا۔ شیطان باہر ہے، نفس اندر ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ہمیشہ ہمیشہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے۔ نفس کی شرارت کتنی خطرناک۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے شروع میں، حابیل اور قابیل۔ اب پہلی انسانیت، پہلی اولاد، اب رشتے تو کرنے پڑیں گے نا۔ اللہ کا نظام ایسا تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں کیا ہوئے؟ اتنا بھی رشتہ معلوم نہیں آپ کو؟ بیوی کو جانتے ہو، بہن کو نہیں جانتے ہو؟ مائی وائف، کیا وائف؟ بہن کو نہیں جانتا تو؟ اگر بہن کو جانتا تو بہن کا ورثہ کبھی نہ دبا تھا۔ غریب بہن ہے، مرنے والے باپ کی بیٹی ہے، اور سارے بھائیوں نے قبضہ کر لیا جائیداد پر، اور بہنیں روتی رہتی ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ نماز پڑھنا فرض، مال ہے تو زکوٰۃ دینا فرض، استطاعت ہے تو حج کرنا فرض، باپ نے جائیداد چھوڑی ہے تو ورثہ دینا فرض ہے۔ ماں کا بھی ورثہ ہے، بہنوں کا بھی ورثہ ہے۔ پوچھو علماء سے، پائے کا حساب کر کے دے دو۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ حابیل اور قابیل۔ تو قابیل کے ساتھ ایک بچی، حابیل کے ساتھ ایک بچی، چاروں کیا ہوئے؟ ارے بولنا، بھائی بہن۔ تو بھائی کا بہن کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ رشتہ ہوگا، پر دوسرے لوگ ہی نہیں تھے، اور انسانیت چلانی تھی۔ تو اللہ کا قانون یہ آیا کہ اس مرتبہ جو جوڑواں پیدا ہوئے ہیں بھائی بہن، یہ تو آپس میں نکاح نہیں کریں گے، لیکن دوسری دفعہ جو پیدا ہوں گے وہ لڑکا اور پہلی مرتبہ والی لڑکی، ان کا نکاح ہوگا۔ پیٹ بدل جائیں، کیا بدل جائیں؟ کیا بدل جائیں؟ پیٹ بدل جائیں۔ اب خواہشات کہاں لے جاتے ہیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ خواہشات، میرے بھائیوں، خواہشات سے بچنا ہو، آخرت کا استحضار کرو، خواہشات مر جائے گی اندر۔ چوری، سٹا، گاجا،
شراب، ہاں یہ سب ختم ہو جائے گا اگر آخرت دل میں اترے گی تو۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور قابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ تو قابل تو اپنی اس بہن سے نکاح نہیں کر سکتا نا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی، اس کو تو کون سی بہن سے نکاح کرنا پڑے گا؟ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے۔ اب اس نے سوچا کہ حابیل رہے گا تو میرے ساتھ جو بہن پیدا اس سے وہ نکاح کر لے گا جو بیوٹیفل ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں اس سے نکاح ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کانٹا ہٹاؤ، کانٹا ہٹاؤ۔ آج تو مسجد وار جماعت میں بھی کانٹے ہٹائے جاتے ہیں۔ ہاں اس کو ہٹاؤ یار، یہ بہت بول بول کرتا ہے، یہ آگے بڑھ جائے گا، یہ بہت اچھا بیان کرتا ہے، یہ کانٹا ہٹاؤ۔ آج تو ہٹا رہا ہے، کل خدا تجھے ہٹائے گا۔ ہاں یہ ہو رہا ہے، دعوت کے کام میں بھی ہو رہا ہے، مدرسوں میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ کانٹا ہٹاؤ، کانٹا ہٹاؤ۔ تو اس نے فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اس کے نفس نے ابھارا کہ حابیل رہے گا تو تیرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی اس سے شادی کر لے گا، حابیل کو ہی قتل کر دے۔ لا الہ الا اللہ۔ فقتلہ، اپنے بھائی کو قتل کر دیا خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ اب پہلا مرڈر، پہلا قتل کیسے دفن کریں؟ فبعث اللہ غراب، اللہ نے کوا بھیجا، اس کوے نے دوسرے کوے کو مارا، پھر اس کوے نے اپنے پنجے سے زمین کھودی اور جس کوے کو مارا تھا اس کو دفن کیا۔ تو قابل نے کہا ہاں میں بھی اپنے بھائی حابیل کو اس طرح دفن کروں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کے احکامات کو پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر اپنے آپ کو نہیں چلاؤ گے تو دنیا کے کووں کی باتیں ماننی پڑے گی۔ یہود نصارہ دنیا کے کوے ہیں، ان کی باتیں ماننی پڑے گی۔ جیسے قابل نے آدم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو کس کی بات مانی؟ خواہشات سے بچو، خواہشات سے بچو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا رات کے اندھیری میں، دین کے اجالے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، مجمع میں، اکیلے میں، اپنوں میں، پرایوں میں، جو حرکت کروں گا کل میرے رب کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ غلط قسم کی خواہش سے رک جائے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ٹھکانہ کیا؟ جنت۔ یہ ہے پھر یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ بھائی آپ تھکے تو نہیں ہو؟ تشکیل میں نام لکھاؤ گے کہ بیان بازی کے لیے آئے ہو؟ بیان بازی کے لیے آئے ہو کہ دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کیا ہوں کرتے ہو؟ زور سے بولو نا۔ کیا جی؟ قاضی صاحب پوچھتے تو نے قبول کیا کہ جی بولتے ہو؟ یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھا۔ جب پیسے ہوتے ہیں، پیسے، جوانی ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، تندرستی ہوتی ہے، پیسوں کی کھنکھناہٹ ہوتی ہے، وٹامن آر کا نشہ ہوتا ہے، تو ہری ہری سوچتی ہے۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکی کو بلایا جو محرم تھی، جیسے باپ کے لیے بیٹی محرم، بھائی کے لیے بہن محرم، ایسی تھی۔ کہ میں تجھے اپنی بیگم بنانا چاہتا ہوں۔ تو عورتوں میں تو لالچ ہے ہی،
عورتوں میں تو لالچ ہے. ارے تعلیم کے ذریعے سے ان کی زندگیوں میں سنتوں کی لالچ پیدا کرو. شریعت پر چلنے کی شریعت پر چلنے کی بولو نا. میں جو کہتا ہوں ہاں کرتے رہتے ہو. تعلیم کے ذریعے سے ان کے دلوں میں سنتوں کی اہمیت، آخرت کا استحضار، دین میں کامیابی، اس کا یقین اور لالچ پیدا کرو، ورنہ دنیا کی لالچ ان کی زندگی کو کھا جائے گی. اسی لیے عورت نے کہا اچھا وہاں بکرا ذبح ہوا ہے اور دعوت ملی اور مفت پیسے بھی نہیں ہیں، دوڑو اور پورے بچوں کو لے کر کھلاؤ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کون ہے بہن تو؟ ایسا لقمہ جس کو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، تو یہ لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے گی اور اپنے بچوں کو کھلائے گی؟ پھر تو سوچے گی مجھے نماز کی توفیق ملے، مجھے شرم حیا کی زندگی گزارنے کی توفیق ملے، پھر تو یہ سوچے کہ میرے یہ بچے نیک و دیندار بنے. وہ تو عورت تیار ہو گئی. بادشاہ کی بیگم یحییٰ علیہ السلام کو پتا چلا حرام ہے. بادشاہ نے کہا یحییٰ سے کہو زبان بند کرے. کہ زبان بند نہیں ہوگی، حرام ہے. نبی کا کام ہے کہ حلال بھی بتاوے حرام بھی بتاوے. لیکن جب آدمی پر خواہشات کا بادل چھا جاتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا. تو بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ یحییٰ نماز پڑھ رہے ہو اور نماز کی حالت میں ان کی گردن اتار دو. ہم نے جو سوچا ہے اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. جلاد آیا، نماز پڑھ رہے تھے یحییٰ علیہ السلام، گردن اتار دی. وہاں دیگیں چڑھی ہوئی ہے، وہاں قوالیاں بج رہی ہیں، وہاں بانسریاں بج رہی ہے، وہاں لوگوں کو کھانے کے کارٹ دیے جا رہے ہیں. ارے نبی کی گردن تو کاٹ کر، وہ نوجوان پیارے نبی کی سنتوں کو ذبح کر کے تو اپنے آپ کو ایکٹیو بنانا چاہتا ہے. بال تیرے سنت کے خلاف، چہرہ تیرا سنت کے خلاف، لباس تیرا سنت کے خلاف، تیری زندگی میں نمازوں کا اہتمام نہیں، اور وہ آدمی تیری بچی کی شادی میں شریعت کا دور دور سے واسطہ نہیں، اور تو اپنے آپ کو ایکٹیو سمجھتا ہے. رخصتی ہوئی، بیگم گئی محل میں، رات گزاری، صبح ہوئی. اب بادشاہ کو کون ستاوے؟ بھئی سورج نکل گیا، کوئی حرکت نہیں ہے، پر کون بیل بجاوے؟ موت آئی ہے کسی کی. لیکن جب دیر ہو گئی، سورج چڑھ گیا، اب یہ تھوڑا سا بیل بجایا، کوئی آواز نہیں، کنڈی کھٹکھٹائی، کوئی آواز نہیں. بھئی کوئی مسئلہ ہے. دروازہ توڑا تو لڑکی اور بادشاہ دونوں ننگے تھے اور دونوں کو خدا نے پتھر بنا دیا تھا. کرو مزے، نبی کو ذبح کر کے، نبی کی سنتوں کو ٹھوکر مار کر، اللہ کے احکامات کو پیٹھ پیچھے ڈال کر کرو مزے. کتنے دن کرتے ہو؟ خواہشات یہاں تک لے جاتی ہے. اسی لیے کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. اے اللہ ہاتھ جوڑتے ہیں، پیشانیاں رگڑتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، نفس کی شرارتوں سے تو ہمیں بچا لینا. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، برے اعمال کی دعوت دیتا ہے. ہر وہ عمل برا ہے جو اللہ کو ناراض کرے اور پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہو، وہ برا عمل ہے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. اے اللہ کیا کریں ہم کیا کریں؟ پناہ مانگتے ہیں برے اعمال سے بھی، جھوٹ سے، غیبت سے، گبن سے، دھوکے سے، سود سے، حرام کمائیوں سے، شراب اور نشے سے،
اور گانجا اور چھتے سے، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، لیکن ہماری رہبری آپ فرما دیجئے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، میرے بندو میرے احکامات پر چلو گے، میرے دین کو تھامو گے اور اس پر جمے رہو گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جمے رہو، کچھ بھی ہو جائے مت چھوڑو۔ ہم تمہیں ہدایت دیں گے، ہم تمہیں راستہ بتائیں گے، ہم تمہاری رہبری کریں گے۔ اور سن لو، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، ہم تمہیں ہدایت دے دے، ہم تمہارا ہاتھ پکڑ لے، ہم تمہیں صراط مستقیم پر چلا دے اور جما دے اور دکھا دے، کوئی مائی کا پوت پیدا نہیں ہوا جو تمہاری ٹوپی اتروا دے، جو تمہارے بالوں کی کٹنگ بدلوا دے، جو تمہارے چہرے مہرے بدلوا دے، جو تمہارے لباس پوشاک بدلوا دے، جو تمہاری کمائیوں میں حرام پیدا کر دے، شادیوں میں رسومات لا دے، کوئی مائی کا پوت پیدا نہیں ہوا۔ من یہدہ اللہ فلا، لیکن اگر نخروں پر آئے، ہدایت کی دعا چھوڑ دی، ہدایت کی محنت چھوڑ دی، ہدایت والے اعمال چھوڑ دیے، چلتی ہے گاڑی چلنے دو، پھر سن لو، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، لا الہ الا اللہ، اللہ جس کو گمراہ کر دے، کوئی بزرگ، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی غوث، کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی حافظ صاحب، کوئی داعی صاحب تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا اور تمہیں ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ پھر ہدایت کی پہلی بنیاد، ہدایت پر آنے کی پہلی بنیاد، وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ شہادت، بھئی چاند کی شہادت کون دے گا، گواہی کون دے گا؟ جس نے چاند خواب میں دیکھا ہو، جس نے چاند جس نے چاند دیکھا ہو وہی شہادت۔ قاضی صاحب ہم نے، او چاند کمیٹی والے بھائیوں میں نے چاند دیکھا ہے، اچھا، وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جیسے دیکھ کر شہادت دینے والا چاند کی گواہی دیتا ہے، او ایمان والو تم اللہ کے ایک ہونے کی اور پیارے نبی علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی شہادت ایسی دو جیسے تم دیکھ کر کہہ رہے ہو۔ یہ ہے اصل، وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ کرے ہماری پوری زندگی اس بیان سے پہلے پڑھے جانے والے خطبے پر آ جائے، بس یہ محنت اسی کی ہے، ایک ترتیب ہے، اللہ مجھے بھی سمجھا دے، اللہ آپ کو بھی سمجھا دے، اللہ امت کو سمجھا دے، اسی لیے ایک محنت ہے۔ مت چھوڑو، چلہ مت چھوڑو، 4 مہینے مت چھوڑو، 6 روزہ مت چھوڑو، 2 گشتے مت چھوڑو، 2 تعلیمیں مت چھوڑو، مسجد وار جماعت مت چھوڑو، 2.5 گھنٹے مت چھوڑو، کرتے رہو، ایک گھڑی آئے گی خدا دین کی سمجھ دے دے گا۔ کرتے رہو، بس اللہ سے توفیق مانگتے رہو، کبھی سہولت ہوگی تو بھی اور کبھی سہولت نہ ہو تو بھی، کبھی فرصت ہوگی تو بھی اور کبھی فرصت نہ ہو تو بھی کرتے رہو، بس استقامت کے ساتھ تو دنیا میں یہ نعمتیں ملے گی اور موت پر دھڑا دھڑ فرشتے اتریں گے۔ کون اترے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کا ڈر نہیں، پیچھے کا غم نہیں، ڈر آگے کا ہوتا ہے اور غم پیچھے کا، ڈرو بھی مت، غم بھی مت کرو، ارے چھوڑو، بشارت لے لو جنت کی۔ اللہ پوری امت کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما کر اس محنت کی توفیق خدا دے دے اور موت تک چلتے رہنے کی اللہ توفیق دے دے۔ اس لیے جس سکون کے ساتھ بیٹھے ہو،
اس سکون کے ساتھ بیٹھے رہو۔ شعبان آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہے ہیں، شعبان کے موقع پر جماعت اللہ کے راستے میں نکلتی ہے، اس لیے ہمت کے ساتھ جس کی توفیق اللہ جتنی دے، اس اعتبار سے اپنے ناموں کو پیش کرو کہ انشاءاللہ میں شعبان کے جوڑ سے، رمضان سے پہلے ہونے والے جوڑ سے میں انشاءاللہ اپنی ذات سے اللہ کے راستے میں نکلوں گا۔ اب بولنا شروع کرو۔ جی پہل کرو۔ پوری جماعت کہاں سے؟ اللہ قبول فرمائے۔ جی اور بتائیے، جلدی جلدی بتائیے۔ جی 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 بتائیے۔ کو دانہ ڈال کے جاؤ، خدا اگائے گا، یہ نیت کرنا دانہ ڈالنا ہے۔ ہاں پھر محنت کرو، دعاؤں کا پانی دو اور محنت کا کھاد ڈالو، اللہ درخت اگائے گا، وقت پر جماعت خدا نکال دے گا۔ جی اور فرمائیے۔ اپنی ذات سے بھی بولو، اپنے گھروں سے بھی بولو۔ نور مجید جی بتائیں کوئی مجید باقی نہ رہے، جام پورا اور بتائیں، شہر والے بتائیں، دیہات والے بتائیں، بتاؤ۔ بولو بولو بولو، یہ موقع بولنے کا ہے، اپنی ذات سے بھی بولو۔ ہاں مبارک مجلس میں نیتیں کر کے جاؤ، اللہ سے توفیق مانگ کر جاؤ۔ علی گڑھ سے جی تپون ابو بکر ماشاءاللہ۔ اور بتائیں، اور بولیں، ابھی کافی مسجدیں باقی ہیں، دیہات بھی کافی باقی ہے، بولے وقت ہے ہمارے پاس، محنت کریں گے انشاءاللہ جماعت بن جائے گی۔ ارے خیر کا ذریعہ بنو یار، نکالے گا اللہ، تھوڑی ہماری محنت ہو جائے گی، ہماری آخرت بن جائے گی۔ جی کوئی مسجد باقی نہ رہے بس۔ جی اور بتائیے۔ بولے بات تو دل میں ہر ایک چاہ رہی ہے، لیکن بس کھڑے ہو کے ارادہ کرنا ہے۔ بتاؤ اور کون سی مسجد والے باقی ہیں؟ ایک دوسرے سے پوچھو بھائی، اپنی ذات سے پہلے۔ بھائی ہم جو چاہتے ہیں اپنی ذات سے ساتھی بتاؤ، جماعت کو تو نکل جائے گی انشاءاللہ، لیکن اللہ نے جی کہاں سے؟ مسجد عائشہ۔ اپنی ذات سے بتاؤ کہ میں اپنی ذات سے تیار ہوں۔ علی گڑھ جی بڑی جامع مسجد۔ اور بتاؤ، اور بولیں، اور کون سی مسجد والے بتائیں، اور کون سی مسجد باقی ہے؟ شہر والے باقی ہیں، دیہات والے بھی باقی ہیں، بولے کرو، ہمت کرو۔ نکالنے والی جگہ تو اللہ کی ہے، ہمیں صرف اس وقت نیت میں ارادہ کرنا ہے اور اپنے مقام پر جا کے محنت کرنی ہے۔ محنت اور کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نکالنے سے زیادہ اللہ کی ہے۔ بولو اور بتاؤ، اور بولیں۔ اور ہے بھائی کسی کا ارادہ؟ خود اپنی ذات سے بتاؤ گے، میں انشاءاللہ تیار ہوں۔ اب یہ مسجدوں سے جو جماعتیں لکھائی ہے، وہ مسجد والے یہیں بیٹھے ہیں، بہت سو کے دلوں میں ہے کہ اس مسجد کی جماعت کے ساتھ میں جاؤں گا، تو یہاں اظہار کر دو نا یار۔
چلیے آگے کیا؟ 3 دن کی جماعت میں بتاؤ، چوتھا ہفتہ ہے زکریا مسجد سے جماعت، زکریا نور مسجد، مولانا کی مسجد، کٹھامن، نجیری، کہاں سے؟ جی مرکز سے۔ وہ کون کھڑا ہوا؟ وہ کہاں سے بتا؟ سوسائٹی کا امت جان پورا۔ اور بتاؤ، چوتھے ہفتے میں مسجد سے جماعت ہوتی ہے ہماری، جی مسجد عائشہ۔ اور بتاؤ، اور کہاں سے؟ ہر مسجد والے اپنی جماعت بنائے ہوئے اور یہ جماعت کے سامنے روانگی کی بات کریں اور واپسی میں کارگزاری واپسی کی بات کریں۔ ٹھیک ہے، 80 طلبہ جو کھڑے ہوتے ہیں اپنی جگہ کے اوپر چلے جائیں، وہاں جا کے دعا کریں۔ 80 طلبہ جو کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی پورا مجمع اس بات کی نیت کر لیں کہ آج کے بعد سے ہماری کوئی نماز آگے پیچھے نہیں ہوگی، اور اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بناؤ، شریعت سنت زندہ کرو، اپنی ماں بہنوں کے سامنے ایمان بتاؤ، ایمان کیا ہے، ایمان کے کیا تقاضے ہیں، ایک ایمان والی خاتون کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، وہ گھر میں رہے تو کیسے رہے، باہر نکلے تو کس طرح نکلے، اپنے بچوں کے سراحت رہے کس طرح بچوں کی تربیت کیسی کرے، اس کے مذاکرے کرتے رہو، ورنہ باہر کا گندا ماحول ہماری عورتوں کے ایمان کو دمک کی طرح کھا جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن ہوگا، ہاں اللہ کے سامنے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بناؤ، دینی بناؤ، اور گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرو، اور اپنے آپ کو آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے اس عالی و عظیم الشان دعوت کی محنت میں لگا دو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ ویکافئ مزیدا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اے اللہ، یہ تیرے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب ظالم جمع ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے احکامات کو توڑ کر شریعت و سنت کے خلاف زندگی گزار کے اپنی خواہشات کا غلام اور بندہ بن کر ہم نے اپنی ذاتوں پر بہت بڑا پاپ کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم ظالم تیرے سامنے معافی مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے اللہ، تو نے ہم کو ہدایت دی ہے، تو نے ہم کو ایمان دیا ہے، تو نے ہم کو صراط مستقیم پر چلایا ہے۔ اے اللہ، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری ناقدری کی بنا پر، ہمارے خواہشات پر چلنے کی نحوست سے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت دے دے، ہمیں اپنی رحمت دے دے، ہم قدم قدم پر تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، رحمت دینے والا تو ہی ہے، تو ہی وہاب ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہمارے سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر اس سے بچنا آسان فرما۔ نفس و شیطان ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اے اللہ، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں،
طرح طرح کے حملے کر رہے ہیں، دلوں میں طرح طرح کے شک پیدا کر رہے ہیں، آخرت کو سرسری بتلا رہے ہیں اور دنیا کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اے اللہ، اگر تیری حفاظت نہ ہوئی یہ دونوں دشمن ہمیں ڈبو دیں گے، ہمارے اندر کے سرمایہ کو لوٹ لیں گے۔ اے اللہ ان دونوں کی دشمنیوں سے اور ان دونوں کے پیتروں سے، اے اللہ ان دونوں کے مکر و فریب سے ہماری اولاد و نسلوں کی، ہماری گھر کی مستورات کی اور پوری امت مسلمہ کی تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی علیہ السلام نے تجھ سے ایسا ایمان مانگا ہے، اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد۔ پیارے نبی کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کی بھیک مانگ رہا ہوں جو ایمان آنے کے بعد ہٹے نہیں۔ معلوم ہوا ایمان آنے کے بعد ہٹ جاتا ہے، ارتداد سے، مرتد ہونے سے، تو ہماری حفاظت فرما، تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے اسلام دیا ہے، تو نے ایمان دیا ہے، بس گزارش اتنی ہے، ثبتنا بہی حتی نلقاک، ثبتنا بہی حتی نلقاک۔ اے اللہ اس ایمان پر، اس اسلام پر ہم کو جمع دینا یہاں تک کہ اسلام اور ایمان کے ساتھ ہم تیری ملاقات کریں۔ اے میرے مولا، ہم عجیب فتنوں کے شکار ہو چکے ہیں، چاروں طرف فتنے ہی فتنے، چاروں طرف ایمان کو جلا دینے والی فضائیں، ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا ماحول، اور غفلت ہماری کہ جس محنت سے ایمان میں ٹھوس پنا، ایمان میں مضبوط پنا، ایمان میں طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ محنت ابھی تک ہم نے نہیں سمجھی۔ کہ اللہ تو ہمیں سمجھا دے، تو ہمیں سمجھا دے اور موت تک اس پر چلا دے اور عافیت کے ساتھ تو ہمیں جما دے۔ اے اللہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جوان بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ سینکڑوں ہماری بچیاں خواہشات کے پھندے میں پھنس کر، نفس و شیطان کا شکار بن کر اسلام چھوڑ دیا۔ وہ بھول گئی کہ مجھے جننے والی میری ماں کون تھی اور مجھے پرورش کرنے والا میرا باپ کون تھا۔ چلی گئی، چند دنوں کی خواہشات وہ پوری کرے گی، مرنے کے بعد ہمیشہ کی ایندھن بنے گی۔ اے اللہ قصور ان بچیوں کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان کے دل میں آخرت نہیں اتاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے ہیں، ایک گھر کی دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں، بوڑھی ماں اپنی جوان بچے کا امتحان لے رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹیاں دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے امی امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں نے پھر امتحان لیا، ارے بیٹی دنیا سوئی پڑی ہے، امیر المومنین بھی کہیں سوئے ہوئے ہوں گے۔ وہ جوان لڑکی اندھیرے گھر میں یوں کہہ رہی ہے امی امیر المومنین سوئے ہیں، اللہ جاگ رہا ہے۔ اے میرے مولا ہمارے گھروں کا ماحول تو اسلامی بنا دے۔ اے اللہ ہم نے اپنے اولادوں کو انگریزی تعلیم کے لیے ایسے ماحول میں ڈالا ہے جہاں دنیا ہی دنیا ہے، جہاں آخرت کا تذکرہ بھی نہیں ہے، جہاں موت کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان بچوں کو پڑھائی کے ساتھ اپنے گھر کا دینی ماحول نہ بنایا، اے اللہ یہی بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ بچے ہمارے ہوں گے ذہن یہودیوں کا ہوگا، بچے ہمارے ہوں گے جذبات عیسائیوں کے ہوں گے، بچے ہمارے ہوں گے چہرہ مہرہ دشمنوں کا ہوگا، بچے ہمارے ہوں گے لباس پوشاک یہودیوں کا ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں کا ماحول اپنے کرم سے اسلامی اور ایمانی بنا دے۔ اے میرے مولا دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی، شب برات آ رہی ہے، اور اگلی شب برات اور اس شب برات کے بیچ میں
جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے آئندہ شب برات سے پہلے وہ ضرور مرنے والے ہیں، اور آئندہ شب برات میں جس کا موت کا فیصلہ تو کرے گا، تیرے ذات عالی کی قسم انہیں کوئی موت سے نہیں بچا سکتا۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارا فیصلہ موت کا ہوگا یا زندگی کا ہوگا، ہم تو اتنا کہتے ہیں اللہم احینا ما کانت الحیات خیرا لنا، کہ اللہ تو ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک ہمارا زندہ رکھنا خیر ہو، وَأَحْيِنَا مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لَنَا، اور ہمیں موت دے دینا جبکہ ہمارا مرنا ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن رہا ہو۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا وتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، دنیا بکتے بکتے مرنے سے، دنیا بٹورتے بٹورتے مرنے سے، کفر شرک نفاق کی موت سے جب ہماری موت کا وقت آئے، ضرور آئے گا، کون بچا ہے جو بچے گا؟ اے اللہ اس وقت شیطان ایمان لٹنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زول لگائے گا، اس وقت تو ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما۔ اے میرے مولا امت بڑی پریشان ہے، امت پر سے پریشانیوں کو دور کر دے، امت پر سے اپنی ناراضگی کو ہٹا لے، امت کو تیری رضا والے اعمال میں لگا دے۔ اے اللہ امت کی جان مال عزت آبرو دین ایمان، مدارس مکاتب مراکز دینیا، دعوت کی محنت، دعوت کے ٹھکانے علماء اور مشائخ کی تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ دیکھتے ہیں ہر ایک بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، ان کا کوئی بدل ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اے اللہ ہمیں ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کی رہبری کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ان کے سایہ عاطفت کو امت پر باصحت و عافیت تا دیر قائم دائم فرما۔ اے اللہ چھوٹی بڑی ہلاک کرنے والی غیر ہلاک کرنے والی بیماریوں سے، ہر طرح کی ابتلا آزمائش اور امتحانات سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہر لائن کی عافیت نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، سرخ روئی نصیب فرما، حیات طیبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی بہترین تربیت فرما، اصلاح فرما، ان میں سے کسی کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنا۔ اے اللہ ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اور کسی فتنے کا سبب بننے سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ امت کے سوئے ہوئے نصیبے کو جگا لے، امت کے سوئے ہوئے نصیبے کو جگا لے، امت کے سوئے ہوئے نصیبے کو جگا لے۔ اے اللہ ہماری اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما، جہاں جہاں سے جماعتیں ہیں اللہ ان کا نکلنا آسان فرما، موت تک اس عالی محنت میں لگے رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ اس مجمع میں جو بیمار ہو ان کے گھروں میں، خاندان میں، پوری امت مسلمہ میں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے نکاحوں کو اور بے جوڑوں کو نیک سالے جوڑے نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک سالے اولاد نصیب فرما، بے مکانوں کو ذاتی رہائشی مکان نصیب فرما، جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما، مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، غریق رحمت فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام کو، آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شایانہ شان جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام جب اپنے صحابہ کو لے کر جنت میں جا رہے ہو، اس جماعت میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں وہ پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، کہنے سننے کو قبول فرما کر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھو مجمع زیادہ ہے، ہر ایک سے مسافہ نہیں ہوگا۔
میں سلام کر دیتا ہوں، آپ جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔